جب نیوٹرلٹی والا اعلان ہوا تو انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور نیوٹرل تو کوئی چیز نہیں ہوتی، یا آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں۔ مگر آج یکدم مذاکرات کی پیشکش کرنا اور کہنا کہ فوج نمائندہ مقرر کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترلا منت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ بہت جلدی سفر طے کیا، میں چھوڑوں گا نہیں سے لے کے مجھ سے پلیز بات کرو، یعنی ایک ٹریلر اس ملک میں چلایا گیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد اب نئی فلم آئی ہے مجھ سے پلیز بات کرو کے نام سے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ 9 مئی کے حملے کرتے ہیں، 9 مئی کے حملے کرنے کے بعد شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرتے ہیں، آپ کا سوشل میڈیا ایک منظم کیمپین چلاتا ہے قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے، اس ملک کی افواج کے حوالے سے، اور آپ اس ملک کے امن کے لیے ایک خطرہ پیدا کرتے ہیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ IMF کو خط لکھ دیتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ سائفر لہراتے ہیں اور ملک کی فورن پالیسی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹا بیانیہ گھڑتے ہیں، اور آپ کی پوری دنیا نے وہ آواز سنی جب آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، سائفر کے ساتھ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو آج آپ جو مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ پہلے چھوڑوں گا نہیں اب پلیز مجھ سے بات کر لو، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب ادارہ نیوٹرل ہوا تو اس کے بعد اب آپ اپنی حمایت مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری حمایت کی جائے۔ جب نیوٹرلٹی کا اعلان کیا گیا تھا تب آپ نے طرح طرح کی باتیں کی تھی کہ نیوٹرل تو فلاں ہوتا ہے، اور آپ کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آپ کی تینوں بہنیں موجود تھیں، فوٹیج موجود ہے، آپ سی سی ٹی وی کی بات کرتے، سی سی ٹی وی میں سب کچھ آیا ہے کہ آپ کا بھانجا باہر کھڑا تھا، آپ کی بہنیں باہر کھڑی تھی، آپ کے پارٹی کے رہنما کھڑے تھے، آپ کی پارٹی نے باقاعدہ طور پہ ایک اجلاس کیا جس میں شفقت محمود صاحب نے اور شمسام بخاری صاحب نے اختلاف رائے کیا کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس نہیں جانا، ہم نے فوجی تنصیبات پہ حملے نہیں کرنے، ہم نے چاگی کا پہاڑ نہیں جلانا، ہم نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار نہیں کرنا، ہم نے شہداء کی یادگاروں کے ساتھ بے حرمتی نہیں کرنی۔ مگر آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے رہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اپنے اپنے اہداف پر پہنچو، حملہ کرو، جلاؤ گھراؤ کرو، اور یہ سیاست میں آپ کا وتیرہ رہا ہے۔ وہ پی ٹی وی کا حملہ ہو، وہ ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو پر آپ نے حملہ کیا، آپ نے آگ لگائی، قبریں کھودی، اسی پارلیمنٹ کے گیٹ کو توڑا۔ تو آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کیا جائے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں کبھی پیر پکڑ لیتے ہیں، یہ یکدم سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ اور دیکھیے اس ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آپ اس ملک کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہیں، اور آپ کی جو ماضی میں آپ نے جو معاملات کیے، وہ فورن پالیسی کے معاملات ہوں، وہ 9 مئی کے حملے ہوں، وہ سائفر ہو، وہ IMF کو خط لکھنا ہو، وہ یہ کہنا ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک نہیں رہے گا اگر میں اقتدار میں نہ رہا، آپ کے لوگوں کا یہ کہنا خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوج کے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی ایک نئی سازش ہے، ایک نئی کہانی گھڑی گئی ہے جیل کے اندر سے، کہ ایک دن اپنی ویب سائٹس پہ فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندہ مقرر کرے میرے سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا ہے اس کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رؤف حسن اور جو وہاں پہ تمام لوگ ایک ملک دشمن ایجنڈے کے تحت ایک سوشل میڈیا سیل چلا رہے تھے اور ملک دشمن حکومتوں سے ان کے رابطے تھے، تحقیقات ہوں گی، تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جن قوتوں سے ان کے رابطے تھے اور یہ ان رابطوں کے ذریعے ملک دشمن پالیسیاں بنا رہے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر ملک کے امن سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے۔ پہلے آپ دہشت گردوں کو واپس لے کر آئے، ان کو بسایا خیبر پختونخوا میں،
آج وہاں کے حالات خراب ہیں. آپ کی 11 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر. آپ کی حکومت نے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کیا کیا؟ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے کیا کیا؟ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ وہاں پہ امن کے قیام کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دہشت گردوں کو آپ بسائیں, IMF کو لیٹر آپ لکھیں, سائفر کے ساتھ آپ کھیلیں, 9 مئی کے حملے آپ کریں, شہداء کی یادگاروں کو آپ مسمار کریں, آپ سوشل میڈیا سیل چلائیں جو ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند ہو, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پلیز بات کرو. تو یہ جو ہر بات پہ ایک یو ٹرن ہے, اور ان کو یہ بات قابل قبول ہی نہیں تھی کہ ادارہ نیوٹرل ہو گیا. اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست میں ملوث کیا جائے. تو یہ کس طرح کی سیاست ہے اور یہ کس طرح کی منافقت ہے؟ آپ نے آج تک اس ملک کی معیشت کے لیے کیا کیا؟ 2018 میں جو ہستہ بستہ پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے, میاں شہباز شریف نے آ کے پھر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. آپ رہ جاتے تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. ڈیفالٹ سے بچایا, اور آج بھی معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پہ کاربند ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو, کل آپ نے دیکھا کہ فچ کی ریٹنگز میں ہمیں CCC+ ملا, کل پالیسی ریٹ کم ہوا ہے, معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں $3 ارب کا اضافہ ہوا ہے, $3 ارب کا. تو یہ تمام تر اشاریے جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھتے ہوئے اور اپنے ملک دشمن ایجنڈے کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے پلیز بات کر لو. تو یہ ان کے دورے معیار ہیں, منافقانہ سیاست ہے کہ 9 مئی کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ میں نے کہا تھا GHQ جاؤ اور احتجاج کرو, اور یہ 2 دفعہ اعتراف ہوا. اور پولی گراف ٹیسٹ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ پولی گراف ٹیسٹ جو لینے سے انکار کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ اس میں سچ ثابت ہو جائے گا کہ 9 مئی کے حملے آپ اس کے منصوبہ ساز تھے, آپ کی وہ منصوبہ بندی تھی, اور ایک منظم سازش کے تحت آپ نے 9 مئی کے حملے کروائے تھے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ کے پارٹی کے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں, آپ کے خاندان کے افراد دیکھے جا سکتے ہیں, آپ کی پوری پارٹی کی پلاننگ دیکھی جا سکتی ہے, اور اس پلاننگ کے پیچھے آپ کی ذہنیت تھی جو آپ نے ملکی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ذہن سازی کی. زہر جو ہے وہ گھولا نوجوان نسل کے ذہنوں میں, باہر بیٹھے پاکستانیوں کو تشدد پہ اکسایا, اور اس کے بعد آج کہہ رہے ہیں پلیز مجھ سے بات کرو. تو یہ اینٹی کلائمیکس ہے اس فلم کا جس کا عنوان تھا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور آج جو یہ ترلا منت کا پروگرام جاری کیا گیا ہے یہ صرف اس بات کا شاخسانہ ہے کہ آپ کا ایک سیل پکڑا گیا ہے اور اس میں شواہد موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ قوم کے سامنے آئیں گے.